السلام علیکم۔ میں تمام میڈیا پرسن کا اور تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تمام میڈیا پرسن اور آپ لوگ سب ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور تمام میڈیا پرسن، آپ لوگوں کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ میری بیٹی سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنی بہن زارا کو، تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو میں یہ بات کرواتی ہوں۔ زارا جلدی سے گھر آ جاؤ، میں بریہ ماما بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بریہ آپ کو زارا زارا کر کے بلاتی ہے، آپ جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، ہم کربلا جائیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، ہم کربلا جائیں گے، اور ہم نے جو آپ کے لیے پلان بنایا ہے، جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، ہم گھومنے بھی جائیں گے۔ جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس اتنی مشکل سے جو ہم گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ماں باپ اس مشکل سے گزرے۔ اور بس یہ ہے کہ میری بیٹی زارا کو جس مشکل سے گزر رہی ہے وہ، اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص کام کے لیے چنا ہے، ہمیں کسی خاص کام کے لیے چنا ہے۔ میری بیٹی زارا کی وجہ سے جب یہ کوئی سخت قانون بن جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تمام بچیاں محفوظ ہو جائیں گی، اور کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اغوا نہیں کر سکے گا، اور اس طرح اس کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا، کسی ماں باپ کو اذیت نہیں دے سکے گا۔ تو میری بیٹی زارا کے لیے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ایک دن بھی، اور ہمارے لیے ایک رات بھی کاٹنا اتنی اذیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں جب یقین کریں جب بستر میں لیٹتی ہوں تو مجھے اگر نیند آ بھی رہی ہو بہت، تو میں جیسے لیٹتی ہوں میری بیٹی زارا میری آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ وہ جیسے بیٹھتی تھی، جیسے کھانا کھاتی تھی، جیسے میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے۔ میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں، اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامکمل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر۔ ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اس کے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اس کے کہنا تو نہیں چاہتی، میں اس کی الماری کھول کے اس کے کپڑوں کو میں دیکھتی ہوں، اور میں کل اس کے کپڑے چوم رہی تھی جب مسجد سے میرے گھر میں اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس ہو، ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زارا میری بیٹی جب گھر آ جائے گی، مجھے پتہ ہے وہ جو یہ بیان دیتی رہی ہے وہ سخت اس میں ڈپریشن میں تھی، سخت اس کو پریشر میں تھی، وہ اس کو پریشر دیا گیا تھا، وہ اس لیے بولتی رہی۔ وہ جانتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کا باپ تو میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ 100 چیزیں لے آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم سے کتنی اداس ہے، اور ہم اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ میری چھوٹی بیٹی زارا بولتی ہے، میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی، کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہوا ہے، مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بیٹی زارا جب گھر واپس آئے گی، میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی، اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگی میں وہ پوری کروں گی، اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں اس کو گھماؤں گی۔ اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا، جو میری بیٹی کے پاس آج ظلم ہوا، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے بہت تکلیفیں دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو اس ڈپریشن سے نکالوں گی، اسے خوب گھماؤں گی، پھراؤں گی، اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میں یاد کروں گی، نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی، پہلے سے زیادہ پیار دوں گی،
मोहब्बत दूंगी। जितना देती थी वो जानती है मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार करते हैं हम लोग। उसके बगैर पता नहीं कैसे जिंदा है, अभी तक मर नहीं गए है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो मुझे हमें ना मिली तो शायद मैं मर जाऊँ, मुझे जिंदा ना रहूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ मेरी बेटी घर वापस आ जाए। इन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया, सुकून बर्बाद कर दिया इन लोगों ने मेरा। वैसा बसता घर इन्होंने तबाह कर दिया है, बसता घर इन्होंने तबाह कर दिया है। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी घर वापस आ जाए और मैं उसे बहुत खुशियाँ दूँ, बहुत प्यार दूँ, पहले से ज़्यादा प्यार दूँ। जितनी तकलीफ उसने देखी है उस तकलीफ से उसे निकाल सकूँ। मुझे अपनी अल्लाह पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी बेटी घर वापस आएगी और हम पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे और पहले से ज़्यादा उसको प्यार मोहब्बत देंगे। वो हमारी जान है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ज़ारा के लिए मेरी आंखें बिछी हुई है, मेरी अम्मी सब बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत में। हमारे लिए तो एक एक दिन क़यामत का है, एक दिन एक रात हम किस तरह गुजारते हैं हम नहीं जानते। बस मेरी बेटी घर वापस आ जाए। मैंने कह दिया मुझे अपनी अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना मेहदी से कुछ चाहिए ना मुझे अल्लाह से कुछ चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। मुझे सारी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मेरी बेटी जिंदा सलामत मुझे वापस मिल गई है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें। मैं बार बार कहती हूँ एक ही बात कि दुआ करें, बस मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ जाए। उसने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, वो मेरी बेटी घर वापस आ जाए। बसता घर इन्होंने तबाह कर दिया है। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी घर वापस आ जाए और मैं उसे बहुत खुशियाँ दूँ, बहुत प्यार दूँ, पहले से ज़्यादा प्यार दूँ। जितनी तकलीफ़ उसने देखी है उस तकलीफ़ से उसे निकाल सकूँ। मुझे अपनी अल्लाह पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी बेटी घर वापस आएगी और हम पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे और पहले से ज़्यादा उसको प्यार मोहब्बत देंगे। वो हमारी जान है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ज़ारा के लिए मेरी आंखें बिछी हुई है, मेरी अम्मी सब बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत में। हमारे लिए तो एक एक दिन क़यामत का है, एक दिन एक रात हम किस तरह गुजारते हैं हम नहीं जानते। बस मेरी बेटी घर वापस आ जाए। मैंने कह दिया मुझे अपनी अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना मेहदी से कुछ चाहिए ना मुझे अल्लाह से कुछ चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। मुझे सारी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मेरी बेटी जिंदा सलामत मुझे वापस मिल गई है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें। मैं बार बार कहती हूँ एक ही बात कि दुआ करें, बस मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ जाए। उसने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, वो मेरी बेटी घर वापस आ जाए।